للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے گھر جانے کے آداب۔ سامعین و ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین اسلام میں ماں کی گود سے لے کر قبر کے کنارے تک انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اصول و ضوابط اور آداب بتائے گئے ہیں۔ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے حوالے سے اسلام ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان آداب کو چھوڑ چکے ہیں اور ان سے غافل ہیں۔ آداب زندگی میں سے نہایت اہم آداب کسی کے گھر جانے کے حوالے سے ہیں۔ ہم کسی سے ملاقات چارہ کرتے ہیں تو اس کے پاس کیسے جائیں، اسے کیسے ملیں، آج ہم اس حوالے سے پڑھ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ اطلاع دیں، کسی کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو اسے اپنی آمد کے بارے میں اطلاع دیں۔ بغیر اطلاع دیے، بغیر بتائے کسی کے گھر جانا نہایت معیوب ہے۔ ساتھ ہی ایسے وقت کا انتخاب کریں جو اہل خانہ کے لیے مناسب ہو۔ قرآن مجید کے اندر 3 اوقات بتائے ہیں جو کسی ملاقات کے لیے مناسب نہیں ہیں، اور وہ 3 وقت یہ ہیں: من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، اس وقت بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، اکثر شب خوابی کے لباس میں ہوتا ہے۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار رکھتے ہو، یہ قیلولہ کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اکثر لوگ قمیض وغیرہ اتار دیتے ہیں۔ من بعد صلاۃ العشاء، نماز عشاء کے بعد، کیونکہ اس وقت انسان سونے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی کے گھر جائیں تو پہلے اجازت لیں۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے صاحب خانہ سے اجازت لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ یعنی اگر گھر کا دروازہ کھلا ہے تو بے دھڑک اندر نہ چلے جائیں، بلکہ دروازے پر کھڑے ہو کر دروازہ کھٹکھٹائیں، اور جب اہل خانہ اجازت دیں تو پھر اندر جائیں۔ 3 بار اجازت طلب کریں، اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جائیں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اجازت نہ ملے تو وہ واپس چلا جائے۔ آج کل گھروں کے دروازوں پر گھنٹی لگی ہوتی ہے، گھنٹی بجانے کو بھی اس پر قیاس کیا جائے، یعنی 3 بار بجایا جائے۔ دستک دینے اور گھنٹی بجانے میں بے ادبی اور بدتہذیبی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے اتنی زور سے دستک دیتے ہیں اور اڑوس پڑوس کے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ اس طرح تسلسل سے گھنٹی بجاتے ہیں جیسے گھر والے بہرے ہوں۔ یہ سب باتیں ہماری بدتہذیبی اور اخلاقی اور پستی کی غمازی ہیں۔ کہاں کھڑے ہو، اجازت طلب کرتے وقت دروازے کے دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہوں، دروازہ کھلنے پر بے پردگی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے دروازے پر جاتے تو اس کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے، بلکہ دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اہم اور محبوب ترین شخصیت اس کا اہتمام کرتی تھی تو ہم غلاموں کو تو بطریق اولا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے کے اندر جھانکنے سے سختی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے کسی کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر تاک جھانک کی، انہیں اجازت ہے کہ وہ اس کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی جائیں تو وہاں بھی اجازت لے کر جائیں۔ ایک شخص نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں اور ان کی خدمت بھی کرتا ہوں، کیا مجھے اپنی ماں سے بھی اجازت طلب کر کے اندر جانا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجازت لو پھر اندر داخل ہو، کیا تم اسے ننگا دیکھنا چاہتے ہو؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ تم ایک دم اندر داخل ہو اور وہ کپڑے بدل رہی ہو یا غسل کر رہی ہو تو تم اسے ننگا دیکھنا چاہتے ہو؟ جب گھر والے پوچھیں کہ کون ہے، اپنا نام بتائیں، اپنا تعارف کرائیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے دریافت کیا کون؟ میں نے کہا انا، میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا یہ میں کیا ہے؟ کانہ کارہا، آپ نے جیسے اس کا جواب ناپسند فرمایا۔ تو حضرات محترم پہلے سلام کریں، جب گھر میں داخل ہوں تو اہل خانہ کو سلام کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، وہاں رہنے والوں کو سلام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں تشریف لے جاتے تو آپ فرماتے السلام علیکم، السلام علیکم، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا ہے سنا ہے اس کا ثواب اپنے مرحومین مسلمان بہن بھائیوں کو احسان کرتے ہیں، اللہ تعالی قبول فرمائے اور دین دنیا کی خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔